میں تحریک پاکستان کا ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہوں۔ جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس وقت چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا تو اسلامیہ کالج لاہور میں پڑھتا تھا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 17-18 سال ہوگی۔ تو تحریک پاکستان زوروں پر تھی، تو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن تھی اس وقت، ایک اسٹوڈنٹس کی تنظیم جس کا کہ ہیڈ کوارٹر اسلامیہ کالج لاہور میں تھا، لاہور کی جو برانچ تھی اس میں۔ تو یہ جو برانچ تھی ایم ایس ایف کی، یہ بہت ہی ایکٹیو تھی، بلکہ سارے انڈیا میں یہ مشہور تھی، اور قائد اعظم خاص طور پہ ان کے نوٹس میں تھا کہ یہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج ایسے کام کرتی ہے۔ تو اس وقت سے ہم تحریک پاکستان میں حصہ لیتے رہے۔ چونکہ اسٹوڈنٹ تھے، میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا، تو سائنس لیبارٹری کے بعد ہم ذرا لیٹ فارغ ہوتے تھے باقی اسٹوڈنٹ سے، تو ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا ایم ایس ایف کا کہ ہر روز موچی دروازہ میں ایک جلسہ کرنا، اور وہاں سے وہ جلوس لے کر شاہ عالمین انارکلی سے ہوتے ہوئے نیلا گنبد گورنر ہاؤس جا کر وہ ختم ہوتا تھا۔ روزانہ کا یہ پروگرام تھا۔ تو ہم لیبارٹری سے نکل کر بھوکے پیاسے ہی موچی دروازہ پہنچ جاتے تھے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی وہاں آرگنائز کرنا۔ تو اس وقت اعلان نہیں کرنا پڑتا تھا کہ آج جلسہ ہے آ جاؤ، لوگ خود بخود ہی ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے تھے، اور بڑا وہ جو سین ہوتا تھا نا، وہ دیدنی ہوتا تھا، ہر آدمی پرجوش تھا۔ تو یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایم ایس کا ایک بہت بڑا رول تھا اس میں بطور ممبر کافی ایکٹیو تھا، چونکہ فزیکلی میں سب سے اسٹرانگ تھا، تو میں ایسے کام کر جاتا تھا کہ وہ جو باقی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، تحریک پاکستان دن بدن ترقی کرتی گئی، زور شور سے کام چلتا رہا، اور چونکہ اتنا زیادہ کام کیا میں نے اسپیشلی، ویسے میں بیان تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اب بات چل نکلی ہے تو جو بتاتا ہوں کہ میں قائد اعظم کے اتنا کلوز تھا اور ورک کے لحاظ سے اتنا پرومیننٹ تھا کہ اگر میں اسٹوڈنٹ نہ ہوتا تو شاید پہلا پنجاب کا وزیر اعظم میں ہی ہوتا۔ لیکن چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، جب تحریک پاکستان کا اعلان ہوا تو اگلے دن میں نے یکم صاحب چیز چھوڑ دی اور اپنی اسٹڈی کی طرف لگ گئے۔ تو اس طرح کام چلتا رہا۔ پہلے میں نے ایف ایس کیا، پھر بی ایس سی کی، پھر اس کے بعد کے ای میں میڈیکل کالج میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر بن گئے، سروس جوائن کر لی۔ تو جب 1965 میں کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت میں بطور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات تھا۔ تو بائی چانس اس دن جس دن جنگ شروع ہوئی ہے میں لاہور گیا ہوا تھا چھٹی پہ، تو رات انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو صبح جو حالات لاہور والوں کے تھے وہ دیکھنے کے قابل تھے کہ ہر آدمی سپاہی بنا ہوا تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا، چاہے اس کے پاس ڈانگ تھی، کلاڑی تھی، یا جو کچھ بھی تھا، وہ لے کے بارڈر کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ تو ملٹری والے ان کی منتیں کرتے تھے کہ آپ نہ جائیں، ہم کافی ہیں، اور اس طرح آپ رکاوٹ بنتے ہیں آپ ہمارے راستے میں۔ لیکن ہر آدمی اتنا پرجوش تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو اس وقت لوگ اتنی ملٹری کی قدر کرتے تھے کہ ان کی جو گاڑیاں آتی تھیں انہیں روک کر کھانا کھلاتے تھے، تو وہ بھی منتیں کرتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی سفر ہو رہی ہے، آپ ایسے نہ کریں، ہمارے راشن وغیرہ مل جائے گا، آپ ہمیں جانے دیں۔ تو پھر لوگوں نے ایسے کیا کہ وہ شاپر تیار کرتے تھے، جب ملٹری کی گاڑی آتی تھی اس میں ڈالتے رہتے تھے کہ آپ جا کے محاذ پہ کھا لینا۔ مطلب اتنا جوش و جذبہ تھا کہ آدمی نا بیان کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اور یہ جو روداد ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس طرح کا سین ہم نے دیکھا۔ تو اگلے دن میں پھر ٹوبہ ٹینک سے آ گیا اپنی ڈیوٹی پہ۔ یہاں میں نے شہر والوں کو، ہائی اسکول کے طلباء و طالبات کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ لوگوں کے لیے فرسٹ ایڈ ایک عجیب چیز تھی کہ یہ کیا ہوتی ہے فرسٹ ایڈ، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جنگ کے دوران جب کوئی ایئر ریڈ ہوتا ہے، بمباری ہو جائے خدا نخواستہ، تو بہت سے لوگ وقت پہ طبی امداد نہ ملنے کے باعث وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ ایڈ ڈاکٹر سے بھی امپارٹنٹ کام ہے فرسٹ ایڈر کا۔ تو آپ ٹریننگ لیں، تقریباً آدھا شہر اسکول، ہائی اسکول جو تھے ان کو میں نے فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ اس کا کیا کام ہے، میں نے انہیں غور بتایا کہ ایئر ریڈ ہو تو کیسے کرنا ہے، فرسٹ ایڈر میں زخمی آپ کو ایسے ملے تو اس کو یہ ٹریٹمنٹ دینا ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا،
اور اس کے بعد پھر ملٹری کی طرف سے کال آئی کہ ہمیں ڈاکٹر چاہیے. تو سول ڈاکٹر جو ہیں وہ چونکہ پرامن ماحول میں کام کرتے ہیں، وہ ڈرتے تھے کہ شاید محاذ پہ جانا پڑے تو یہ بڑا مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو سب سے پہلے بیسٹ پاکستان تھا، میں نے آفر کیا. یہ بھی میری خوش قسمتی تھی کیونکہ میں نے پاکستان بنایا ہوا تھا تو مجھے درد تھا اس بات کا. میں نے آفر کیا. تو وہ مجھے ایک میجر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو باقی لوگ تو آپ نہیں آئے، آپ کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے کہا بھئی ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر نے کرنا ہے، تو اگر ہم نہیں آئیں گے تو ڈاکٹر کا کام کون کرے گا؟ موت تو ہر جگہ ہی ہے، اگر محاذ پہ لے جائیں گے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو خیر جنگ اتنے دن نہ رہی، بہرحال ہم ایمرجنسی میں چلے گئے. وہاں سی ایم ایچ کے ارد گرد پاس کام کیا بہت، اور وہاں چونکہ کیجویلٹیز بہت آتی تھیں تو بلڈ کی بڑی ضرورت ہوتی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ بلڈ کا کام میں آپ کو کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ گھبراتے ہیں بلڈ دینے سے. وہ دور اور تھا، وہ لوگ ڈرتے تھے بلڈ دینے سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو میں نے اتنا بلڈ دیا کہ سی ایم ایچ کے فریج بھر گئے، بلکہ ارد گرد محلوں والے بھی فریج تھے وہ بھی بھر گئے. تو اتنا بلڈ دیا اور بہت وہ لوگ خوش ہوئے. اور اسی لحاظ سے نا کلن صاحب مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا تھیوری ہے کہ اتنا بلڈ آپ لے آتے ہیں؟ تو میں نے کہا دیکھنا ہے آپ نے. تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے دکھاؤ. میں نے کہا آپ جو بیج اتاریں، سویلین بن کے بیٹھ جائیں میرے سامنے تو میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بیٹھ گئے، انہیں اتاری اوپر سے یونیفارم بیٹھ گئے. تو میں نے جب تقریر شروع کی نا تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ واقعی ایسی بات، آپ میرا بلڈ لے لیں. میں نے کہا یہ اس واسطے لوگ دیتے ہیں ہمیں بلڈ کہ ہم خلوص سے کام کرتے ہیں، تو اس طرح لوگ دیتے. اس طرح کام چلتا رہا. جہاں خیر جلدی ختم ہو گئی، پھر ہم اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے. یہاں میں رہا کچھ دیر، اس کے بعد پھر ٹرانسفر تو ہوتی ہے. پھر جب 1971 کی جنگ آئی تو 1965 کی جنگ کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں کہ وہ ہر آدمی مجاہد تھا، مرد اور سب مجاہد ہی تھے. تو اس طرح نہ کام چلتے چلتے کافی دیر تک چلتا رہا. تو جنگ جلدی ختم ہو گئی. خیر حالات آہستہ آہستہ پرسکون ہو گئے. تو لوگ فوجیوں کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ان سے کوئی کام کروانے آ جائے نا تو پیسے نہیں لیتے تھے. کہتے تھے کہ نہیں، بلکہ میرا خود اپنا واقعہ ہے کہ میں ایک دکان پہ واچ ٹھیک کروانے گیا تو وہاں ایک فوجی بھی آ گیا. تو اس نے اس کی واچ ٹھیک کی. وہ کہتا ہے جی کتنے پیسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پیسے نہیں لینے. اس نے بڑا انسسٹ کیا. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں لینے آپ سے. تو یہ بڑی اچھی بات تھی. اور اسی وجہ سے 65 کی جنگ میں جیتے کہ جذبہ جو تھا وہ خلوص تھا، وہ انتہا پر تھا. تو پھر 1971 کی جنگ میں اس وقت نشتر ہاسپٹل میں تھا. تو 1971 کی جنگ آ گئی. تو وہ تو خیر اسی طرح اس کا زیادہ زور ایسٹ پاکستان پہ تھا، ادھر نہیں تھا. پر پھر بھی کیجویلٹیز آتی رہتی تھی. تو یہاں بھی لکیلی میں ڈوینل بلڈ ٹرانسفیوژن آفیسر تھا وہاں ملتان میں. تو اس بائی چانس میری ڈیوٹی پھر بلڈ پہ ہی تھی. تو وہاں بھی میں نے ایسے ہی کام کیے جو کہ نا بس بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں شاید خود نمائی کر رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہت کام ہوا. تو اس طرح 71 کی جنگ بھی ہم جیت گئے آہستہ آہستہ. مشرقی پاکستان تک ہو گیا. بہرحال ہمارا سلسلہ میں ویسٹ پاکستان میں ٹھیک ہی تھا. تو ایسے سروس چلتی رہی. بعد میں سروس میں نے ریزائن کر دیا. اس کی وجہ ایک خاص وجہ تھی کہ میں نے 18-20 سال سروس کی اور 15 دن کی میں نے میڈیکل لیو لی، جو کہ سیکرٹری ایس نے ریجیکٹ کر دی. میں گیا، میں نے کہا آپ 20 سال بعد اگر 15 دن کی چھٹی نہیں دے سکتے میڈیکل لیو تو پھر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. میں نے ریزائن کر دیا. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے نا آپ جیسا سینئر اور ایفیشینٹ ڈاکٹر کبھی ریزائن کرتے نہیں دیکھا. تو میں باہر نکلا، میں نے کاغذ پر لکھ کے میں نے ریزائن دے دیا. تو پھر میں رجانے بیٹھ گیا پریکٹس کرنے. اور پھر انہوں نے وہ ضمیر کہتے ہیں نا پنچ کرتا ہے، تو ان کا ضمیر پنچ کر رہا تھا. ایک دن وہ یہاں میرے پاس آئے کہ کہاں بیٹھ گئے ہو، گاؤں میں اتنی اچھی سروس تھی. میں نے کہا نہیں میں نے اب نہیں جانا، اب میں نے یہاں سٹارٹ کر دیا ہے. تو اس کے بعد پھر 1975 سے لے کے میں یہاں رجانہ میں کام کر رہا ہوں. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سکولوں میں خاص طور پہ بہت کام کیا میں نے، اور یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو اس طرح چلتے چلتے یہ آج کا دن آ گیا.